الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے پہلے ہی پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 7واں رکوع ہے جو اس وقت پڑھ کر سنایا گیا۔ اس رکوع میں صرف 2 آیتیں ہیں، 60 اور 61 نمبر کی 2 آیات پر مشتمل ہے یہ رکوع۔ ارشاد فرمایا، اور جب پانی کے لیے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو موسیٰ پتھر پہ مارو، اور پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنی پانی پینے کی جگہ پہچان لی، جان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین پر خرابی پیدا کرتے مت پھرو۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں ہوگا، تم دعا کرو اپنے پروردگار سے وہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ سبزی، ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کم درجے کی چیز سے بدلنا چاہتے ہو اعلیٰ درجے کی چیز کو؟ تو پھر تم کسی شہر میں جا کے اتر جاؤ، پھر وہاں تمہیں مل جائیں گی وہ چیزیں جس کا تم سوال کرتے ہو۔ اور پھر مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ حقدار ہوئے اللہ کے غضب کے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے نکل جانے والے۔ یہ ہے ان 2 آیات بینات کا ترجمہ۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، قرآن شریف کی اس حصے میں ایک ایک آیت میں ان کے ایک ایک تاریخی واقعے کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اس رکوع میں بھی 2 آیتیں ہیں اور 2 الگ الگ واقعات بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ استسقاء کا ہے۔ یہ استسقاء لفظ جو ہے یہ الحمدللہ امت اس کو جانتی ہے۔ جب کبھی بہت دنوں تک بارش رک جائے اور آدمی حیران پریشان ہو جائے کہ اب تو قحط پڑنے والا ہے، اس کو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے، کسی میدان میں نکل جاتا ہے، اور پھر وہاں پر نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے۔ استسقاء لفظ جو ہے یہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے پانی مانگنا، اور اس امت کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو یہ منمانی، اس کی بدعتیں جو ہے یہ منمانی ہیں، اس لیے کہ بدعت کا کوئی ماں باپ تھوڑی ہوتا ہے
ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ جائز اولادوں کے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کو لوگ پہچانتے ہیں۔ ان ناجائز چیزیں جو ہے وہ کہاں سے کسی نے گھڑ لیا تو اس پر کوئی کتاب و سنت کی دلیل کوئی نہیں لا سکتا۔ لیکن جو سنتیں ہیں، جس کو سنت قائمہ کہا جاتا ہے، فرائض عادلہ اور سنت قائمہ، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ترین دور سے، مقدس ترین اس لیے کہ اس سے بہتر زمانہ کبھی اس دنیا میں آیا نہ آ سکتا ہے۔ جس دور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہتے بستے تھے، اس سے بہتر زمانہ نہ اس کے پہلے کبھی آیا۔ انبیاء آتے رہے، یہ ہر نبی کا زمانہ نبی کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن یہ خاتم الانبیاء کا زمانہ تھا، یہ امام الانبیاء کا زمانہ تھا۔ اس لیے خود حدیث شریف کے الفاظ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی، کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ جو ہے قرنی، وہ میرا قرن کہتے ہیں زمانے کو۔ اب اس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ قبیلہ قرن سے ان کا تعلق تھا، وہ اس قبیلے کا نام قرن تھا، جو قبیلے کا نام اس کی وجہ سے ان کو قرنی کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں قرن کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے زمانہ۔ تو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم یلونہم ثم یلونہم، اور پھر جو اس سے لگا ہوا اور پھر جو اس سے لگا ہوا۔ گویا میرا زمانہ، صحابہ کا دور اور تابعین کا دور، تین تک آپ نے فرمایا۔ تو یہ ساری عبادات جو امت مسلمہ میں رائج ہیں، عبادات، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں عہد رسالت سے تواتر کے ساتھ چلی آ رہی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہماری روایات جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اس میں جو ہے یہ روایت متواترہ ہے، اسی طرح یہ سارے اعمال خیر جو ہیں یہ اعمال متواترہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ سے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ان کے بعد کا زمانہ، پھر ان کے بعد کا زمانہ، یہ سارے اعمال تواتر کے ساتھ۔ انہی اعمال میں ایک عمل ہے نماز استسقاء، کہ جب کبھی قحط پڑتا ہے، بارش روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، پھر آدمی کی کچھ بنتی نہیں، اس کا سارا غرور، تکبر، اس کی ڈینگے جو مارتا ہے نا تو اپنی جگہ رہ جاتا ہے، اور پھر خالی آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور وہاں تیز دھوپ، جلن، پانی جو پینے کا اسٹاک تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہ کیا، سارے جاندار اور ساری اس زمین پہ رہنے والی مخلوقات پریشان ہیں، اس لیے کہ اللہ نے زندگی پانی میں رکھی ہے۔ اب یہ نماز استسقاء جو ہوتی ہے، یہ ہم نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی، اس کو آپ جانتے ہیں۔ اس میں خطبہ ہوتا ہے، نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کبھی ایسا ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ سے نماز جمعہ کے خطبے کے پہلے درخواست کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موسم اتنا سخت ہے، آپ بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی درخواست پر خطبہ جمعہ میں ہی دعائے استسقاء فرمائی، پانی کی دعا کی خطبہ جمعہ میں، اور آپ دعا فرما رہے تھے خطبے میں، اور پھر اللہ نے اسی وقت نقد اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، اور وہ پوری تیز دھوپ جو تھی وہ گھنگھور گھٹاؤں سے اللہ نے بدل دیا، اور زور کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو تھیں وہ فوراً قبول کر لی گئیں، اور آپ نے جیسے خطبے میں دعا کی ویسی بارش ہو گئی۔ اور کبھی کبھی آپ نے نماز استسقاء بھی ادا فرمائی ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی یہ قوم جو وادی تی میں، پچھلے درس میں بھی اس کا تذکرہ، وادی تی میں جس کو مقید کر دیا گیا تھا، محصور کر دیا گیا تھا، اس کو کھانے کا انتظام، من اور سلوہ، کپڑے کا انتظام کیا ہوا تھا، روشنی کا کیا انتظام، وہ سب میں نے پچھلی درس میں آپ کو بتایا تھا۔ ایک ہی بات بار بار چلے تو نیا مضمون کہاں سے پورا ہوگا پھر۔ اب اس کے بعد پانی تو بہت اہم ترین ہے نا، کھانا مل گیا، پانی نہیں ملا۔ اب دیکھیے تینوں چیزیں جو ہیں، جو اللہ نے، یہ انسان کی زندگی کتنی نازک ہے، اس کی سب سے اہم ترین چیز ضروریات زندگی میں ہوا، دوسرے نمبر پر پانی، اور تیسرے نمبر پر غذا۔
ہوا جو ہے نا، ہوا کے لیے اللہ کا جو قدرتی انتظام ہے، آج جمعے میں بھی ایسی کچھ عنوان تھا، اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر ہمیں جو اپنی عنایات اور اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ مومن ہونے کے ناطے ہم نے اس کو سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کی طرح زندگی ہم گزارے، یہ ہم کو شعبہ نہیں دیتا میرے بھائیوں۔ یہ ہوا جس کو اللہ نے چلتی ہوئی رکھا ہے، ہمارے بغیر کسی نیت اور ارادے کے، اب اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص سانس لینے کی نیت نہیں کرتا۔ پانی پینے کی تو نیت کرنا پڑتا ہے نا، بسم اللہ کر کے بھی پانی آیا، بسم اللہ کر کے پانی پی رہا ہے، 3 کو سانس میں پی، سیدھے ہاتھ سے پی، بیٹھ کے پی، پینے کے بعد الحمدللہ کہے، یہ ساری چیزیں، پانی میں پھونکنا نہیں، یہ سب سنتیں ہیں اس کی۔ لیکن ہوا، یہ سانس لینے کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے، انسان کا نہیں، ساری مخلوقات کا، کسی کو سانس لینے کے لیے کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، مگر یہ جو ہوا میں اللہ نے صفت رکھی ہے کہ اپنے آپ میرے جسم میں جا رہی ہے اور اپنے آپ میرے جسم سے نکل رہی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے اللہ اس ہوا کو جامد کر دے، اس کی یہ صفت جو جسم میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی ہے، اگر اللہ ہوا سے یہ صفت چھین لے تو چند سیکنڈوں میں پوری انسانیت بغیر کسی آئٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے سارے کے سارے جو ہے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اتنی نازک زندگی رکھا ہے اللہ نے۔ سوچتا نہیں آدمی، وہ اور نہیں سوچتے، جانے دو، وہ بتوں کے پوجنے والے، قبروں کے پوجنے والے، ان کو جانے دو، تمہیں تو اللہ نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کے دلوں کو کسی نے بند کر دیا ہے؟ ہم نے اللہ اپنی کتاب، اپنا کلام نازل فرمائے، پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم کیسے ہیں؟ ہماری ذات کیسی ہے؟ اور یہ بندہ، یہ انسان ہمارے آگے مجبور محض ہے، کسی بکری کے بچے سے زیادہ معذور اور مجبور ہے، یہ غور کیوں نہیں کرتا اس پر؟ تو یہ سانس کا جو نظام ہے، 1 منٹ، 1 چند سیکنڈ کے لیے اللہ اس کو جامد کر دے، سب ختم ہو جائے، کچھ نہیں باقی رہے گا۔ اور اس کے بعد پانی، وہ تو چند گھنٹوں میں ایک بار لگتا ہے، لیکن روزہ دار جو ہے وہ الحمدللہ، روزہ دار مسلمان جانتا ہے کہ پانی کی اہمیت کیا ہوتی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی توفیق سے اپریل اور مئی کے روزے رکھے ہیں، اس کو معلوم ہے میرے اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنائی۔ جس کو جب پیاس لگے کڑ پی لیا، باٹل لے کے گھوم رہا ہے، چھاگل لے کے گھوم، اس کو کیا معلوم پیاس کس کو بولتے ہیں؟ پیاس روزے دار سے پوچھو۔ پانی کا مزہ اور کھانے کا مزہ اللہ کی قسم روزے دار کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں، اس لیے جب جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت کھا لیا جائے تو اس میں کیا مزہ ملے گا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر غذا ہے۔ من سلوا کا انتظام ہو گیا، کپڑوں کا انتظام ہو گیا، روشنی کا انتظام ہو گیا، حضور والا پانی پانی پانی، سب ترس رہے ہیں پیاس سے، پانی کہیں نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پانی کی، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، اس کا معنی قوم نے آ کے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی درخواست کی کہ حضور والا پانی کی دعا فرمائیں۔ ارے آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پانی دونا۔ بنی اسرائیل کتنے بھی گئے گزرے تھے، لیکن ہمارا جو قبر پرست طبقہ اس سے زیادہ ہلکٹ نہیں تھے وہ۔ یہ تو ساری کرامات جو ہے بابا سے جوڑ دیتا ہے۔ ان کو معلوم تھا جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ پانی دینا اللہ کا کام ہے، جناب موسیٰ مانگ سکتے ہیں، صرف سوال کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا حضور والا پانی کا بندوبست، پانی کے لیے دعا کیجئے۔ جناب موسیٰ نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا ان سے اپنا عصا جو ہے اس کو پتھر پہ مارو۔ یہ کوئی خاص چٹان تھی، کوئی خاص پتھر تھا، وہ پتھر ابھی بھی موجود ہے سینا میں، وہ پتھر ابھی بھی موجود ہے، اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے برابر جہاں سے پانی نکلتا تھا اس کے سوتے جو تھے وہ بھی ابھی بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔
ہمارا دین جو ہے نا وہ قصے کہانیوں کا دین نہیں ہے بھائی، نہیں کیا 50,000 سال پہلے فلانی جگہ پیدا ہوئے تھے، ان کے اتنے لمبے لمبے ہاتھ تھے، اتنی بڑی دم تھی، ایسے بیہودہ کام ہمارے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو چیزیں مدلل ہیں، چل کے دیکھ، یہ حجر اسود آیا ہے جنت سے، دیکھ وہ حجر اسود دکھائی دے رہا، چوم اس کو، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ میرے اللہ نے نازل کیا جنت کے یاقوت، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ جنہوں نے 1,500 سال پہلے ہم تک دین پہنچایا، ایک ایک چیز ہمارے پاس شہادت کے طور پر موجود ہے۔ اور مشرکانہ دین، مشرکانہ مذہب جو یہاں چلتا ہے قصے کہانیوں کا، وہاں پر کوئی دلیل نہ، ارے شرک پر کوئی دلیل ہوتی ہے کیا؟ حکم پھیکن پھاک پہ کاہے لگی؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ عصا تھا نا، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جب اس عصا کو پکڑا تھا، سب سے پہلے عصا کو اس کوہ طور پر جب اللہ نے پہلی مرتبہ کلام فرمایا تھا، یہ عصا جو ہے اس کو چھوڑا تھا اللہ کے حکم پر، یہ سانپ بن گیا تھا۔ فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں یہ اژدہا بن گیا تھا، کبھی موٹا سانپ بنتا تھا، کبھی پتلا سانپ بنتا تھا، کبھی اژدہا بنتا تھا، اتنا بڑا منہ کھولتا تھا کہ فرعون کو اس کے تخت کے سمیت ہی نگل لے گا، اتنا بڑا۔ یہ بات معلوم تھی جناب موسیٰ کو، وہ لوگ بیچارے جو کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، نبی کو علم غیب ہوتا ہے، ان کے ایسے عقیدے کا جنازہ نکل جائے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں۔ جناب موسیٰ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میرے عصا میں اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اس کو پتھر پہ مارنے سے پانی نکلتا ہے، اس لیے کہا فَقُلْنَا اضْرِب، ہم نے کہا موسیٰ مارو تمہارے عصا کو حجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اگر جناب موسیٰ کو معلوم ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ بیچ میں آتا، یہ کلام آتا، ہم نے کہا جناب پانی، ارے اتنی دیر، ارے اللہ نے پتھر دیا ہے بھاڑ سے اور پانی، ایسا نہیں ہے۔ اس عصا کی تاثیر یہ معجزہ تھا، اور معجزے کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ہوتی ہے۔ معجزہ نبی کے ذریعے صادر ہوتا ہے، یہ خیال رکھنا، یہ ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ معجزہ کا ظہور جو ہوتا ہے وہ نبی کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس کا ظہور جس کی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معجزہ جو ہے یہ لفظ انبیاء کے لیے خاص ہے، نبی کے علاوہ کسی کے لیے معجزہ استعمال نہیں کرنا۔ سب کرتے ہیں تو سب کرتے تو کیا کریں گے، ہم بھی کریں گے کیا؟ معجزہ جس کو آیت قرآن کہتا ہے، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے، اور یہ اس کو معجزہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ عقل اس کے آگے عاجز ہوتی ہے، عقل اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتی کہ یہ کیوں کر ہوا۔ اور معجزہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور پھر وہ نبی کی صداقت کی ایک نشانی علامت بھی ہوتا ہے، یعنی ایک معجزہ ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا معجزہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے والا جو ہے نا، یہ مومن کا قول نہیں ہو سکتا، یہ کسی کافر کا قول ہو سکتا ہے۔ نبی اگر یہ کہتے کہ میں نے اس پتھر پر عصا کو مار کے پانی نکال دیا تو پوچھا جا سکتا تھا کہ ایک انسان کے عصا کو پتھر پہ مارنے سے پانی کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ رب نے کہا ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب اگر اس پر کوئی شک اور شبہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کی ربوبیت پہ شک کرتا ہے، اللہ کے فعال لما یرید ہونے پہ شک کرتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ کہ تھوڑا سا پانی بچا تھا، تھوڑا سا، لشکر تقریباً 1200 سے 1400 کا لشکر تھا، تھوڑا سا پانی بچا، سب لوگ پریشان، اب کیا ہوگا؟ قریب میں کوئی تالاب نہیں، کوئی جھیل نہیں، نہ جانے کہاں سفر کریں گے اور کیا ہوگا، پیاس تو ابھی لگی ہے، وضو بھی کرنا ہے، مسلمان کی ضرورت خالی پانی پینا تھوڑی ہے بھائی، اس کی طہارت، اس کی پاکی، ہر چیز تو پانی سے اللہ نے جوڑ رکھی ہے نا۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا جن کے مشکیزے میں جتنے پانی ہیں وہ سب کا سب ایک پیالے میں جمع کر کے لا دو۔ لے آئے حضرات صحابہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا، کتنی مرتبہ ایسے اپنا دست مبارک ڈالا، اور پھر اس پانی میں اس کا پیالے کا پانی جو ہے وہ بڑھنے لگا، اور پھر اتنا بڑھا کہ سب کے پاس جو مشکیزیں، جو پانی کے برتن حالت سفر میں ہو سکتے ہیں، ان سب کو انہوں نے بھر لیا، پوری طرح پانی پی کے سیراب ہو گئے، وضو کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سب کی پانی کی ضرورت پوری ہو گئی؟ عرض کیا گیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہو گئی، ہم تو سیراب ہو گئے۔ آپ نے اپنا دست مبارک نکالا پیالے میں سے، اور پھر پیالے میں جتنا پانی تھا اتنا ہی دکھائی دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے مدلل دین ہے، ایک چیز کی دلیل دے سکتے ہیں ہم۔ وہ سینکڑوں صحابہ جو اس مجلس میں موجود تھے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جب آپ نے اپنا دست مبارک اس پیالے میں ڈالا تھا تو آپ کے انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں سے پانی کی آبشار نکل رہے تھے۔ یہ پانی نکلنے کی جگہ ہے، ہاتھ میں سے کیا نکلے گا؟ بہت اگر ہاتھ گرم ہو تو پسینہ نکلے گا، لیکن یہ میرے نبی کے لیے معجزہ اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ کے انگلیوں کے درمیان سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کیے، جس کو تقریباً 1200 سے 1400 لوگوں کے لشکر نے جس کی وجہ سے سیراب پایا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پتھر پہ مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ، 12 چشمے نکل، 12 ایک ہی چشمہ نکلتا تو نل کے جیسے موٹا سا نہیں، یہ بہت لڑاکو لوگ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل ہے، انہی کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت یعقوب کے 12 لڑکے تھے، 12 بیٹے تھے تو 12 خاندان چلے گا نا۔ تو 12 کے 12 خاندان جو چل رہے تھے، یہ 12 قبیلے الگ الگ تھے ہر لڑکے کے نام پر، اور وہ لوگ ان کا باقاعدہ سردار الگ انتظامی امور کے لیے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو الگ ہی الگ رکھا تھا، ان کے سردار بھی ان پہ مقرر کر دیے تھے۔ تو چونکہ ان کی 12 ٹکڑیاں تھیں، 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، اس لیے اللہ نے 12 چشمے جاری فرما دیے، اور پھر فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، سارے لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ پہچان لیا، ہاں مجھے یہاں سے پینا، وہاں سے نہیں تو وہاں بھی دھکا دھکی کرنا شروع کر دیں، وہاں بھی دھکا دھکی۔ نل پہ جھگڑا بہت خطرناک ہوتا ہے، نل پر، پانی کے نل پہ جھگڑا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو بچایا، 12 چشمے جاری ہو گئے، اور سب الگ الگ قبیلے کے لوگوں نے اپنے الگ الگ چشمے سے پانی پی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ آپ نے دیکھا رزق اللہ، ہم خالی کھانے کو رزق سمجھتے ہیں، یہاں پانی بھی کہا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے۔ کھانا بھی اللہ کا رزق ہے، پانی بھی اللہ کا رزق ہے، ہمارا لباس بھی اللہ کا رزق ہے، ہماری ساری ضروریات زندگی کو ملا کر رزق بنتا ہے۔ رزق جو ہے خالی بھوجن کو نہیں بولتے ہم لوگ، کیا مخصوص معنی میں کوئی چیز استعمال کرتے ہیں۔ رزق کا مطلب ضروریات زندگی، اور ہم سراپا ضرورت، اور ہمارا اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہی اللہ ہے جو رزاق ہے، رزق کا دینے والا ہے، انتہائی قوتوں والا اللہ، ساری کائنات کا وہ رزاق ہے، اس کی ساری مخلوقات جہاں جہاں بستی رہتی ہے ان سب کو وہ جانتا ہے، ان کی ضروریات کو جانتا ہے، اور ان سب کی ضروریات کو وہ اکیلا پورا کرتا ہے۔ ایسا اللہ ہے جس کے آگے ہم اور آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہیں کرنا۔ فساد یہ لفظ الحمدللہ اتنے دنوں سے آپ درس سن رہے ہیں، میں نے آپ سے اس کے پہلے عرض کیا کہ لفظ فساد جو ہے وہ اصلاح کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور کسی بھی لفظ کا مخالف لفظ اگر لایا جائے اس سے اس لفظ کے معنی واضح ہو جاتا ہے۔ اصلاح یعنی سدھار، اور فساد یعنی بگاڑ۔ جہاں کسی ہر طرح کا سدھار، انسانی بندوبست میں کسی بھی طرح کا ڈسٹرب کرنا جو ہے یہ فساد پیدا کرنا۔ ہمارے فساد خالی کس کو کہتے ہیں؟ رائٹ کو۔ دو گروہ کہیں بھڑ گئے تو ارے فساد ہو گیا، بولی فساد یعنی اللہ نے اصلاح
وہ ایک نبی اپنی قوم سے کہتے ہیں ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں جب اصلاح ہو گئی تو اس کے بعد فساد مت پیدا کرو۔ ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی قول سے، ہماری کسی حرکت سے اگر سماج کا اور انسانیت کا بنا بنایا نظام اگر متاثر ہوتا ہے اور اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو ہم کتنے بھی بڑے تہجد گزار ہوں گے، لیکن ہمارا لقب اللہ کی بارگاہ میں مفسد ہوگا، اس نے فساد پیدا کیا۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھو، اپنے وجود کو اس سے بچا کے رکھو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی زمین پر اصلاح کا کام کرنا ہے، تم کو فساد پیدا کرنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ کی مخلوقات میں کسی طرح کا بگاڑ پیدا ہو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اب اگلی آیت، وَإِذْ قُلْتُمْ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں، اور جب تم نے کہا تھا، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ وہی من سلوا من سلوا من سلوا، ایک ہی طرح کا گوشت اور وہ اپنے ترنجے، اس پر ایک ہی طرح کھانا کتنے دن سے کھا رہے ہیں، اب صبر نہیں ہوتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دیکھو پھر فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یہاں ان کا کمال بتاتا ہوں۔ آپ دعا کریں، فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے، رَبَّكَ، اپنے رب سے۔ اتنے جاہل ہے یہ قوم، حضرات صحابہ جب دعا کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پروردگار سے دعا فرما دیجئے۔ تو معلوم ہے اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، لیکن یہ کیا بولنا ان کو، ان گستاخوں کو، وہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں یہ فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے دعا کرو، رَبَّكَ، اپنے رب سے۔ جاہل کہیں کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ہمارے پروردگار سے دعا کرو؟ اس کا مطلب بات کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، اور وہ رب جو تھا جس پر وہ ایمان لائے تھے، اس رب کے نبی سے کیسے خطاب کرنا، ان کو اس کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین سے اگتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں جو تھی آسمان سے آ رہی تھی نا، جو من تھا، جو دھنیے کے جیسا دانہ تھا، آسمان سے برستا تھا رات میں، ان کے پورے آزو بازو میں صبح اٹھے تو واہ واہ، ہر طرف اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اٹھاؤ پیسو گرم کرو کیا کرو کیسے کھاؤ اس کو۔ سلوا، وہ پرندے بٹیر کے جیسے جو آزو بازو ہیں ان کو پکڑو، بسم اللہ اللہ اکبر کرو، کھا جاؤ۔ پھوکٹ کا کھانا، پھوکٹ کا مٹن، سب پھوکٹ چھاپ۔ تو لیکن یہ دونوں آسمان سے آ رہا ہے نا، زمین میں سن نہیں کر رہا ہے۔ ان کا شوق، ان کا ذوق یہ ہے کہ تنبت الارض، وہ جس کو زمین اگاتی ہے اس میں سے کوئی چیز اللہ ہمارے لیے بھیجے، جیسے بقلہا۔ بقل لفظ جو ہے نا یہ ویجیٹیبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اگر انگریزی میں ترجمہ کریں تو ویجیٹیبل میں ساگ سبزی سبھی آ گیا، آلو بیگن گوبھی، اور اس میں میتھی پالک سب چیز آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس کا دھندا کرنے والے ہوتے ہیں، جو سبزی کا دھندا، ان کو بقال کہا جاتا ہے عربی میں۔ بقال صاحب آئے ہیں، بقال یعنی کیا؟ بقال یعنی سبزی بیچنے والا، اور کیا؟ اور بقال عربی بولنے سے لگتا ہے بہت بڑا ڈھول ہے کوئی چیز، تو بقل جو ہے وہ کہتے ہیں ساگ سبزی کو۔ بقصہ ہے، اور ککڑی، فوم ہے، گیہوں، عدس ہے، مسور، اور بصل ہے، اور پیاز، 5 چیزیں ہیں۔ اس میں سے یہ سب چیزیں ملا کے ککڑی کو بھی تھوڑا باریک کر لیے تو پورا کھچڑے کا سامان دکھتا ہے، وہ بھی کھچڑے چھاپی دکھتے ہیں بنی اسرائیل بھی، پورا کھچڑے کا سامان، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بہتر چیز کو کم درجے کی چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ ایک اللہ تمہیں جو روزی دے رہا ہے، حالانکہ روزی جو ہے وہ کمانے کی چیز ہے۔ وہ جو لوگ بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ لے کے بیٹھتے ہیں نا، وہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، یہ اللہ کے نام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ روزی جو ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
جمعے کی نماز ختم ہوئی، زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اللہ کی روزی جو اللہ نے زمین پہ رکھی اس کو تلاش کرو۔ روزی تلاش کرنے کی چیز ہے۔ تم کو اللہ وہ روزی دے رہا ہے جو آسمان سے اللہ تم پر برسا رہا ہے۔ من اور سلوہ نازل کیا، انزلنا کا لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی اوپر سے نیچے آنے کے ہیں۔ ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا، آسمان کی بغیر محنت کی حاصل ہونے والی روزی ان کو پسند نہیں آئی۔ جب آدمی کی شامت آتی ہے تو اس کی سوچ ایسی الٹی سیدھی ہو جاتی ہے، اور اب ان کو ککڑی ہونا، گیہوں ہونا، سبزی ہونا، اور مسور ہونا، پیاز ہونا۔ حضرت نے فرمایا کیا اعلیٰ درجے کی چیز تم کم درجے کی چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، اہبطوا مصرا، مصر لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہی شہر ہوتا ہے۔ جیسے مدینہ، مدینہ ایک لفظ ہے عربی میں قریہ، قریہ چھوٹی بستی کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ جس کو بستی کو، ایسی بستی جس کو ہم مطلب شہر، بڑا شہر نہ ہو، اس کو قریہ کہا جائے گا، اور جس کو قصبہ اپنے ہاں کہتے ہیں، اور اس سے بڑا شہر ہو تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے مدینہ۔ مدینہ یعنی بھی شہر، اور مصر یعنی بھی شہر، یہ یاد رکھیں۔ تو اب یہ ہے کہ مدینہ یعنی شہر تو ہوتا ہے، لیکن جہاں ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ المدینۃ المنورہ، وہ اس شہر کی شان ہی عجیب ہے جہاں انسانیت کا سردار نہیں بلکہ کائنات کا سردار جہاں آرام فرما ہو، اور جس کے دار ہجرت کے لیے اللہ نے اس کو پسند کیا ہو، اس شہر کو کیا لگتا تو اس کو مدینہ مدینہ، لیکن لفظ مدینہ کا لفظ لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب شہر ہوتا ہے۔ اسی طرح مصر کا مطلب بھی شہر ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا یہاں پر کھیتی باڑی کرنے کی جگہ کیا رہی ہے؟ وادی الطی میں، ویسے تو پریشان حلقان گھوم رہے ہو، یہاں کہاں کھیتی باڑی کرو گے؟ اہبطوا مصرا، تم کسی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، پھر وہاں پر کھیتی باڑی کرنا، اور وہاں اپنا سبزی بھاجی اور ککڑی اور مسور اور گیہوں سب اگا لینا وہاں پر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے فرمایا ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی ان کے اس نازیبا حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ خوب سمجھ لو، زمین پر جو اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں وہ اہل ایمان کے اعمال کے اعتبار سے نازل ہیں۔ اہل ایمان کا، اور باقی لوگوں کا وہ کفر کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ ڈھولٹی پیج رہا ہے، وہ بت پوج رہا ہے، اس پر ابھی یہ کوئی عمل فرض ہی نہیں ہے۔ سارے اعمال فرض ہوتے ہیں ایمان کے بعد۔ اس بنیاد کو اللہ کے لیے یاد رکھو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ، خاص طور سے بعض ہماری ایسی دینی جماعتیں ہیں جو لوگوں کو قرآن شریف کا ترجمہ دیتے ہیں، یہ قرآن شریف ہے۔ اب جن کو اعتراض کرنا ہے، جن کو کچھ نہیں کرنا رہتا، اس کو سب سے آسان کام اعتراض کرو، اس میں کچھ لگتا بھی نہیں نا۔ اعتراض کرنے میں پیسہ لگتا ہے کیا؟ ان کو کچھ لگتا نہیں، وہ غیروں کو قرآن شریف دیتے، وہ پاک رہتا ہے کہ ناپاک رہتا ہے۔ اب اس دشمن عقل کو کیا بتایا جائے کہ پاکی اور ناپاکی کے سارے مسئلے مسلمانوں کے لیے۔ آدمی جب ایمان لاتا ہے تو اس پر طہارت فرض ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ اس پر طہارت فرض، ایمان کے ساتھ اس پر نماز فرض، ایمان کے ساتھ اس پہ روزہ فرض۔ جب تک یہی وجہ ہے، ایک عام مسئلہ دیکھیے، کوئی شخص اگر غیر مومن اسلام قبول کرتا ہے، کوئی شخص اللہ کی توفیق سے ابھی بھی ہوتا ہے، اور یہ جو دشمنان اسلام کے جو پیٹ میں اتنا درد ہے نا، اسلام کے خلاف اتنا بڑا فتنہ کھڑا کرنے کے بعد بھی آج جس مذہب کی طرف انسانیت بہت تیزی سے دوڑ رہی ہے وہ الاسلام ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو اتنا سارا تکلیف ہو رہی ہے۔ اب کسی شخص نے اسلام قبول کیا، اللہ نے توفیق دی، ہم اور آپ کئی لوگوں کو جانتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دیا، اس نے اپنا مذہب چھوڑا اور اسلام۔ کیا کسی مفتی کو کبھی آپ نے یا عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی چونکہ وہ اسلام میں آ گیا اور ابھی تو یہ 40 سال کا ہے، اس پہ نماز تو 15 سال کی عمر میں فرض ہو گئی تھی، 25 سال کی اس کو قضا پڑھنا پڑے گا؟ کبھی سنا؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس پر کوئی نماز فرض تھی ہی نہیں۔
نماز فرض ہوتی ہے مومن پر، مسلمان پر، بجائے اس کی نماز دیکھنے کی اپنی نماز دیکھو نا کتنی پڑھ رہے ہو، تم پر فرض ہے، اس پر تھوڑی فرض ہے۔ تو جس طرح نماز اس پر فرض نہیں ہے، طہارت بھی اس پر فرض نہیں ہے، تو کیوں پوچھتے ہو مسئلہ پاک ہے ناپاک ہے؟ یہ مسئلے کا کوئی اتنے بتاتے، اس لیے مجھے بنیاد معلوم ہونا چاہیے۔ اب اصل بات جو ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے اعمال جو ہوتے ہیں اہل ایمان کے، اہل ایمان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال جو ہیں جن کے لیے حتمی فیصلہ ہے کہ دنیا میں ان کی حیثیت اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ چوپایوں کے اعمال پر کوئی چیز فرض اور واجب ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی نا، وہ چوپایوں کی طرح ہے جن کے لیے خالدین نارن خالدین فیہا، قرآن کا ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنا ہے۔ ان کو کیا اعمال بتانا؟ سارے اعمال اہل ایمان کے۔ یہ اس وقت اس زمین پر اہم ترین لوگ تھے بنی اسرائیل، جب انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسی حرکتیں کی کہ منہ اور سلوہ چھوڑ کے اب وہ پیاز دو اور سبزی دو، فلانا دو، بیگن دو، آلو دو، جب اس پر آ گئے وہ تو رب نے فرمایا باؤ بغضب وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار قرار دیے گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں آیات اللہ سے مراد اللہ کے احکام بھی اور وہ معجزات بھی جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ ناحق کا لفظ جو ہے مفسرین فرماتے ہیں ناحق، یہ کچھ قتل ایسے ہوتے ہیں جو حق ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے گا۔ خون کے بدلے خون جو ہے نا وہ اصول ہے، لیکن کسی کو اس کا کوئی جرم نہیں، اور نبی کی ذات تو معصوم ہوتی ہے۔ نبی سے زیادہ مقدس کوئی انسان اس اللہ کی زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ ان پر کوئی ہاتھ ڈال دے تو ناحق سے بھی کتنا اوپر کا ناحق قتل ہوگا کہ نبی کو قتل کر دیا اس نے۔ اب اس آیت شریفہ کی روشنی میں آپ یہ بات خیال رکھیں کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر کوئی نبی شہید نہیں کیا گیا ہے، لیکن قرآن کی آیت بتا رہی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیین جمع کے صیغے میں آیا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ قرآن میں جن انبیاء کا نام آیا ان میں سے دو کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن کو شہید کیا گیا ہے۔ دو کے نام، ایک حضرت زکریا علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور نام، یرمیاہ ایک نبی ہیں، قرآن میں نام نہیں اس لیے آپ کو، یرمیاہ ایک نبی کا نام ہے یلما، یہ بھی نبی ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ لیکن یہاں پر دو نبی جن کا نام قرآن میں موجود ہے، جس نام سے مسلمان اچھی طرح واقف ہیں، اس میں حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو ان بنی اسرائیل نے شہید کیا ہے اللہ کی زمین پر۔ اور تیسرے جناب عیسیٰ روح اللہ، ان کو یہ شہید کر نہیں سکے، لیکن وہ جو صلیب پہ چڑھا دیا نا، صلیب تیار ہی اس لیے کیا تھا۔ یہ سب بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ یہ دونوں جناب زکریا بھی جناب یحییٰ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جناب عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اور جناب عیسیٰ کے بارے میں ان یہودیوں کا قول جسے قرآن نے نقل کیا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یعنی ایک جرم وہ ہوتا ہے کہ آدمی جرم کرنے کے بعد چھپاتا ہے،
یہ اقراری مجرم ہیں، اور کتنی وضاحت کے ساتھ وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں جناب عیسیٰ کو شہید کرنے کا کہ انا قتلنا المسیح، ان کا ایک نام مسیح ہے، کیونکہ مسلسل سیاحت کرتے تھے، گھومتے تھے حضرت، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے، وہ عیسیٰ ابن مریم جن کو مسیح کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول تھے، انا قتلنا، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ انہوں نے کہا جس کو قرآن نے نقل کیا، یہ اقراری مجرم ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہیں وہ نہ انہیں قتل کر سکے، نہ انہیں صلیب پر چڑھا سکے، بلکہ وہ شبہ میں پڑ گئے، ان کی شبیہ بنا کر دوسرے آدمی کو اللہ نے وہاں کھڑا کر دیا، اس کو صلیب پر چڑھایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا۔ اگر اللہ نے ان کو نہ اٹھایا ہوتا تو جس طرح جناب زکریا کو انہوں نے شہید کیا، جناب یحییٰ کو شہید کیا، جناب عیسیٰ کو بھی شہید کر دیا۔ یہ حال ہے ان کا۔ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اپنا فضل، اپنا کرم عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ نے اتنی عظمت والی کتاب اور ایسا شان والا رسول عطا فرمایا، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زمین پر فتنہ فساد پیدا کرنے سے بچا، اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی کے جرم سے بچا، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام